آگے بڑھتے ہیں اور شہر قائد کی بات کرتے ہیں۔ کراچی میں جب بھی ہم کراچی کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں یہ مسئلہ سر فہرست ہے اور وہ ہے امن و امان سے متعلق مسئلہ، اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ، جس کی وجہ سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ لوگ اپنے مال و متاع سے لٹ جاتے ہیں بلکہ لوگوں کی جان تک چلی جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا جہاں پر جرائم پیشہ عناصر نے کہتے ہیں نا ایک گھر کو بالکل ماتم قدم میں بدل دیا۔ کورنگی کے اللہ والا ٹاؤن میں بی بی اے کے طالب علم اور رائٹر لاریب کو ڈکیتی مزاحمت پر اس وقت قتل کیا گیا جب وہ جم جا رہا تھا، ویری ینگ، اور لاریب نے قتل ہونے سے پہلے کہا کہ موبائل میں اس کا تعلیمی ڈیٹا ہے وہ اسے نہیں دے سکتا۔ اس کی ظاہر ہے اتنی پوری آج کل ایجوکیشن سسٹم ہی ایسا ہو گیا ہے اور جس طرح کی ایجوکیشن اب آ گئی ہے تو تمام تر انفارمیشن اس کے موبائل میں تھی، اور لاریب کو چند روز پہلے بیرون ملک سے آنے والے شاگردوں کو اپنی لکھی گئی کتاب کی پریزنٹیشن بھی دینی تھی، لیکن ڈاکوؤں نے اس سے یہ خواب چھین۔ لاریب جو تھا وہ بیسک اکاؤنٹنگ پہ کتاب لکھ رہا تھا اور اس کتاب کا ڈیٹا جو ہے وہ اس کے موبائل فون میں تھا، اور ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے شو میں ہی کم از کم ہفتے میں تقریباً 2 سے 3 مرتبہ یقیناً یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کراچی میں پھر ایک جوان بچہ جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، آج کراچی میں پھر ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے چھین لیا گیا، پھر کوئی راہ چلتا راہگیر جو ہے اس کے خاندان کو اجاڑ دیا گیا۔ یہ صورتحال آخر کب تک رہے گی؟ ہم آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی دکھاتے رہتے ہیں۔ اس کی مزاحمت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی پورا تعلیم کا کہنے نا خزانہ اس کے موبائل کے اندر سیو تھا، وہ اس ڈیٹا کو سیو کرنا چاہ رہا تھا، موبائل کو نہیں۔ لیکن جو موبائل چھیننے والے آئے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جا کے وہ اسے اونے پونے داموں بیچ بھی دیں گے، لیکن کسی کی جان چلی گئی، کسی کے گھر کا چراغ چلا گیا۔ یہ کراچی میں اب ہر دن کی کہانی ہے، ہر دوسرے دن ہم آپ کو اسی طرح کی کوئی سٹوری بتا رہے ہوتے ہیں۔ آج لاریب گیا ہے، کل کوئی اور گیا تھا، پرسوں کوئی اور گیا تھا، لیکن اس پر جو ایکشن ریکوائرڈ ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ وعدے بہت ہوتے ہیں لیکن عمل درآمد کچھ نہیں ہوتا۔ جی ہاں بالکل، اور صرف یہی نہیں بلکہ نہ سڑکیں محفوظ ہیں اس شہر کی، نہ گھر محفوظ ہے اس شہر کے، کہیں چوری ہے، کہیں راہزنی ہے، اور یہ ڈکیتیاں بھی اس وقت ہو رہی ہیں۔ تو اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر، کمیٹی بن جائے گی، تحقیقات شروع ہو جائیں گی، پھر اس میں اہم پیش رفت بھی ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، 1 ہفتے بعد پھر معاملہ دوبارہ جو ہے وہ دھول اس پہ پڑ جائے گی، پتہ نہیں کس کو پکڑ لیں گے، کس کو سامنے کر دیں گے۔ اس شہر کی یہی قسمت ہے نذیر؟ بالکل، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، اور لاریب جب جیسے نہ جانے کتنے نوجوان ہیں جو یونیورسٹی کے کالجوں کے اسکولز کے طالب علم ہیں جو اس سے پہلے اسی طرح قتل ہو چکے ہیں۔ کراچی کی بدقسمتی ہے کہ رواں سال کے پہلے 2 مہینے میں ہی اب تک جو جاں بحق افراد کی تعداد تھی، پہلے تو وہ تقریباً 30 کے قریب تھی، لیکن اب وہ 34 کے قریب ہو گئی ہے، اور اس میں بھی 3 سے 4 کیسز ایسے ہیں جو ابھی انڈکلیئر ہیں۔ اگر وہ بھی ڈکیتی مزاحمت کے ثابت ہو گئے تو یہ تعداد 40 کے قریب پہنچ جائے گی۔ اگر آپ 34 کو ڈیوائڈ کریں 2 میں تو یہ تقریباً 17 کا فگر آتا ہے یومیہ، جیسا مطلب ایک مہینے کے اندر 17، اور 17 کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں ماہ میں تو آپ یہ سمجھیں ہر ایک روز کے بعد ایک شخص کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر اپنی مال بچانے کے چکر میں وہ اپنی جان سے گیا۔ تو کراچی کا یہ فگر ہے، انتہائی تشویشناک ہے، افسوسناک ہے، اور اس پر جو لاریب کا جو واقعہ پیش آیا، اس نے جب موبائل دینے سے منع کیا تو اس کو گولی ماری جو اس کی آنکھ میں لگی۔ 4 بہن بھائیوں میں یہ سب سے بڑا تھا، اور اگلے سال اس کی شادی بھی ہونی تھی، اکاؤنٹس پہ کتاب بھی لکھ رہا تھا۔ ڈی آئی جی نے وزیر اعلیٰ سندھ کے نوٹس لینے کے بعد جو ایس ایچ او فراز تھا کورنگی انڈسٹریل ایریا، اس کو نہ صرف سسپینڈ کیا بلکہ ریورٹ بھی کر دیا ہے، عہدے میں تنزلی کی بھی کی ہے۔ لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے، اس کا حل یہ کہ جن کے سر پر عوام کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ ہوتا ہے ان کو ایسی سزا دی جائے کہ جب دوبارہ اس کی جگہ کسی دوسرے افسر کو تعینات کیا جائے تو اس کو اس سزا کا یاد رہے کہ اگر میں نے اپنے دل و جان سے عوام کی خدمت یا ان کی جان و مال کی حفاظت نہیں کی تو مجھے بھی یہ سزا مل سکتی ہے۔ آپ ہی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ہر دفعہ آپ کے ساتھ، جب بھی ہم کبھی آپ کو اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی پولیس اہلکار بھی اگر آتے ہیں تو بتا رہے ہوتے ہیں جی اب ہم نے وہ سسٹم بنایا ہے شہریوں کی سہولت کے لیے، اب ہم چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے ہر تھانے کے ایس ایچ او پر اس کی پرفارمنس کیا ہے، اس نے کیس کا فالو اپ کیسے لیا۔ اس شہر قائد کی سیکیورٹی پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، جاتے کہاں ہیں؟ ہمیں کوئی ایکشن نہیں دکھائی دیتا۔
جس علاقے کا تھانہ ہے وہاں کے تھانے کے ایس ایچ او کیا کہہ رہے ہیں, کس کی ذمہ داری ہے ان جرائم کو روکنا؟ دیکھیں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. سندھ پولیس کا بجٹ بھی اربوں میں ہے, اور جو ہماری سندھ حکومت ہے وہ پولیس عوام کے لیے کتنی سیکیورٹی, کتنا بجٹ دیتی ہے, کتنا بیک اینڈ پہ چلا جاتا ہے اور کتنا لگتا ہے, یہ تو سندھ حکومت یا وہ پولیس ہی جانتی ہوگی جن کو یہ بجٹ ملتا ہے. لیکن فالو اپ کی اگر آپ بات کریں تو یہ جو پولیس میں 2 سیکشن ہوتے ہیں, ایک آپریشن ہوتا ہے اور ایک انویسٹیگیشن ہوتا ہے. بدقسمتی ہماری یہ کہ انویسٹیگیشن کا جو شعبہ ہے وہ انتہائی نالائق ہے. آپ اگر ابھی بھی جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ, ایس ایس پی انویسٹیگیشن کورنگی, ان سے پوچھیں کہ آپ کی ٹینیور میں جتنی ہلاکتیں ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہوئے ہیں یا 70-80 سے زائد ڈکیتی مزاحمت پر زخمی ہوئے ہیں, آپ نے ان کے کتنے ملزمان پکڑے؟ دیکھیں اگر جو یہ واردات کرنے والے آتے ہیں اسٹریٹ کرمنل ہوتے ہیں, پولیس تفتیشی پولیس ان کے پیچھے لگے, ان کو پکڑے, ان کو سزائیں دلوائے, پروسیکیوشن مکمل کرے, ایویڈنس کلیکٹ کرے. نظیر یہ انویسٹیگیشن سے پروسیکیوشن تک یہ تو وہ خیبر میل ہے کہ جو بہت ہی سست چلتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ شہر ہے نا, یہ شہر میٹروپولس, یہ دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک, یہ معذرت کے ساتھ کوئی درہ کا شہر تو نہیں نا جہاں پہ اسلحہ خود بن رہا ہو. تو اس شہر میں اسلحہ کیسے آتا ہے, کن چیک پوائنٹ سے آتا ہے, کون کون سپلائی کرتا ہے, کن کے پاس جاتا ہے, اگر یہ پولیس کو نہیں پتا نا تو قسم سے پھر کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا. نظیر دیکھیں فیصل, میں آپ کو بتاؤں یہ اسلحہ درے سے لے کے کراچی تک کیسے آتا ہے. آپ کو ایسے انکشاف بھی کروں گا, آپ خود حیران رہ جائیں گے. یہ پتہ نہیں کتنی چیک پوسٹیں کراس کرنے کے بعد یہ سبزی منڈی تک بھی آتا ہے. فروٹ کے جو پیٹیاں آتی ہیں اس کے اندر اسلحہ بھی ہوتا ہے, منشیات بھی ہوتی ہے. یہ جو کوچز چلتی ہیں جو آپ یہ بلوچستان سے, کوئٹہ سے لے کے کراچی تک آتی ہیں, یہ ان کے اندر چھپا کر لایا جاتا ہے. یہ فیس بک پر, واٹس ایپ پر آن لائن بیچا جاتا ہے. آپ آج فیس بک پر جا کر لکھیں کہ آپ کو اسلحے کی نیڈ ہے, آپ کو گھر پر پہنچا کر وہ اسلحہ دیں گے. تو اسلحے کی سروس تو ہمارے یہاں ایسی ہے. اس کے علاوہ صدر میں مختلف دکانیں ہیں کا وہاں پر لیگل کام ہوتا ہے, لیگل کام ہوتا ہے. کتنی گولیاں بیچی جاتی ہیں, کس کو ہتھیار دیے جاتے ہیں. سب سے بڑی بات, آپ کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں جو لائسنس روزانہ کی بنیاد پر جاری ہوتے ہیں وہ کس کو جاری ہوتے ہیں اور کس بنیاد پر جاری ہوتے ہیں. کبھی اس کا چیک اینڈ بیلنس کیا گیا ہے؟ ایک کوٹا دے دیا جاتا ہے اور وہ کوٹا جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے جاننے والے اسلحے کے ڈیلر ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. وہ جس کو اسلحہ فروخت کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اگر پوری چین ہے اور اس کو انرتھ کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. تھینک یو سو مچ نذیر, ہمیں